سر اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ بول بھی نہیں سکتا. اس کی زبان لوگ کہتے ہیں نا, یہ چپ سرکار کہتے ہیں کہ میرے چپ سے اس اللہ کے بندوں کی زبان کھل جاتی ہے. ہم 8 دفعہ گئے ہیں, اس کی زبان تو چھوڑیں کچھ بھی فاقہ نہیں ہوا. ہم چپ سرکار کی یہ ویڈیو دیکھتے رہتے تھے تو میں نے چچا کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم بھی اس کے پاس جائیں, کیونکہ ایک چپ سے وہ معذور کو ویل چیئر سے اٹھا دیتا ہے اور کینسر کے مریض اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ بہت گرما گرم ویڈیو شیئر کرتے تھے. ہم نے گاڑی والے سے بات کی, 32,000 روپئے فی اسپیشل وہ مانگ رہے تھے. تو میں نے کہا کسی سے قرض وغیرہ لیتے ہیں, ایک دفعہ تو جاتے ہیں اس کے پاس. ادھر جب گئے تو چپ سرکار نے اکٹھا ایک دفعہ دم کیا اور اس کے پیشانی پہ اس طرح ہاتھ رکھا. اس نے کہا کہ اس کے 7 دم پورے کرنے, انشاءاللہ اللہ کی فضل سے یہ اپنے پاؤں پہ جائے گا, پیدل جائے گا, ویل چیئر سے اٹھے گا. آپ نے 7 دم پورے کرنے. تو ہم جب واپس ہوئے, بہت دور کا علاقہ ہے ہمارا, 7 گھنٹے سفر ہوتا ہے ادھر اسی گاؤں سے, کیونکہ یہ ٹانک ہے جنوبی شمالی وزیرستان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو میں نے چچا کو بتایا کہ یہ تو اس نے کہا ہے کہ 7 دموں کے ساتھ انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کھڑا ہو جائے گا. تو چچا نے بھی یہی وہ کہا, پھر گھر کے کچھ سامان وغیرہ بیچ کے 2 ہفتوں بعد پھر گئے, پھر اس نے دم ڈالا. یہ ہمارے تقریباً 4 لاکھ روپے تک خرچہ ہوا. 7ویں بار جب ہم گئے ادھر تو اس نے کہا کہ دم میں ڈالتا ہوں, آپ نے ادھر جانا ہے بلوڑا شریف, 8ویں بار آپ نے ادھر جانا ہے, ادھر سسٹم والے کمرے سے گزرنا ہے. تو اسی دوران محبوب نامی ایک بندہ ہے, وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ آپ نے کتنے وہ صدقہ دینا ہے, کتنے دیکھ پکانے ہیں. میں نے کہا کہ ہم تو دیکھ نہیں پکا سکتے, مشکل ہم کرایہ برابر کرتے ہیں, کیونکہ میرا چچا غریب آدمی ہے. اس نے کہا کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا, اس طرح تو ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے کہا کہ ہمارا جتنا وہ ہوتا ہے تو فی ہوتا ہے وہ بکس میں ڈال کے دے دیتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں یہ نذرانہ ہے, آپ نے صدقہ کرنا ہے اور ضروری کرنا ہے. میں نے کہا پھر کتنا کریں گے. اس نے کہا کہ کوئی 5 لاکھ دے رہا ہے, کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے, کوئی 20 لاکھ دے رہا ہے, کوئی 50 دے رہا ہے, کوئی کروڑ بھی دے رہا ہے, آپ کی مرضی. 5 لاکھ کیونکہ 10,000 ایک دیکھ پہ آتا ہے, آپ نے کتنے دیکھ پکانے ہیں. میں نے کہا کہ پھر اس طرح کرتے ہیں, ہم چاول پکا کے ادھر صدقہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں ہمیں کیش پیسے دینے ہیں, ہم نے خود ادھر پکانے ہیں. میں نے کہا کہ 3 دے گا, ہم نے اتنا تو ٹھیک ہے میرے جیب میں اتنے. اس نے کہا کہ نہیں یہ تو تھوڑے ہیں, اگر اور برابر کر سکتے تو اگلی دفعہ ادھر کوئی شہریار ہے اس کے ساتھ پھر مل رہے. میں نے کہا نہیں برا بس یہی ہے میرے پاس. اس نے کہا کہ ادھر نہیں دینا, ادھر کمرے میں لے گئے. ادھر اس نے محبوب نے ادھر خصوصی کمرہ تھا, ادھر میں نے 30,000 روپئے اس کی گنتی کی اور اس نے وصول کر لی. تو اگلی دفعہ ہم گئے ادھر بلاوڑا شریف. ادھر جب گئے تو سسٹم والے, اس نے کہا کہ سسٹم والے کمرے سے گزرنا ہے. ہم ادھر گئے, بہت سارا انتظار کیا. چھوٹا سا گن جیسا کمرہ ہے, اس میں 2 چکر لگاتے تھے. میں اللہ سے ڈرتا تھا کیونکہ یہ تو تنخواہ کے چکر لوگ لگاتے ہیں نا, طواف ادھر کرتے ہیں. ادھر ہم نے طواف کیا. اس نے کہا کہ بولنا بھی نہیں ہے, کچھ کہنا بھی نہیں ہے, بس ادھر سے چکر لگانے ہیں. تو میں بہت ڈرا ہوا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو شرک نہیں ہے, یہ تو تنخواہ کے چکر لگاتے ہیں لوگ, صرف تنخواہ کے. لیکن کیا کریں, ہم مجبور تھے. ہم نے کہا کہ ہمارا معذور اٹھے گا. تو اس دفعہ ہم نے اس طرح یہ چکر بھی لگائے. جب اس کے ساتھ ملے, اس نے کہا کہ آپ نے پھر آنا ہے. ہم نے کہا کہ 8 دفعہ آئے, ہمارا 4 لاکھ روپئے لگ گیا, پھر کس لیے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ ادھر آپ نے پھر محبوب سے ملنا ہے, صدقہ کرنا ہے, جتنا صدقہ آپ نے زیادہ کرنا ہے اتنے چانس آپ کی معذور کے اٹھنے کے ہیں. تو میں نے چچا کو کہا کہ یہ تو مجھے گھنٹہ اپنا لگ رہا ہے, بس اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اللہ ہمارا یہ جو خرچہ ہے انشاءاللہ اس سے نکالے گا.